مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام کعبہ میں نماز پڑھنا ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ امامت کا شرف عطا فرمایا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو 50,000 نمازوں کے ثواب سے محروم فرما دیا؟ اگر اللہ چاہتا تو مسجد حرام میں بھی حضور کو یہ شرف عطا فرما سکتا تھا کہ تمام انبیاء کو وہاں پر جمع کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تمام انبیاء کی امامت فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا۔ لیکن اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہاں جا کر انبیاء کی امامت فرمائی، تو وہاں تو 50,000 ایک نماز 50,000 کے برابر تھی، اور یہاں 1,00,000، تو یعنی گویا کہ 50,000 نمازوں کا ثواب سے اللہ نے انبیاء کو محروم رکھا۔ بلکہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی مقامی مسجد میں جائے گا تو اس امام کی اجازت کے بغیر وہ امامت نہیں کروا سکتا۔ یہ قانون ہے۔ مثلا یہ مسجد ہے، اگر کوئی بہت بڑا خطیب، بہت بڑے عالم دین یہاں آ جائے تو یہ ہمارے لیے تو بڑے شرف کی بات ہوگی، لیکن مسجد حاضہ کے امام کی اجازت کے بغیر انہیں اجازت نہیں ہوگی کہ وہ امامت کرا سکے۔ یہ قانون ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون اس لیے رکھا کہ اگر اس طرح ہر کوئی آئے اور اس امام جو مقامی امام ہے جو سب کو نماز پڑھاتا ہے، اب ہر کوئی آئے اور وہ آ کر امامت کراتا رہے تو لوگوں کی نظر میں وہ جو مقامی امام ہے اس کا رتبہ کم ہو جائے گا۔ ہاں وہ اس کو اجازت دے تو وہ امامت کرا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کی منصب کی جگہ پر اس کی بغیر اجازت کے کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا، یہ قانون ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرانا، پھر وہاں تمام انبیاء کی امامت کرانا، مقصد یہ تھا کہ اگر تمام انبیاء کو یہاں جمع کیا جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں کے امام تھے، آپ مکہ میں حاکم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں نبی بنا کر بھیجا تھا، تو پھر تو قانون یہ تھا کہ مقامی امام نماز پڑھاتا تو پھر آپ کی فضیلت پتہ نہیں چلتی، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر بڑے سے بڑا کوئی بھی آ جائے مقامی امام ہی نماز پڑھائے گا اگر جب تک وہ اجازت نہ دے دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کر دیا۔ مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی کہ جب تمام انبیاء جمع ہو گئے تو جبریل امین کھڑے ہوئے اور آپ نے اقامت فرمائی، اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ تمام انبیاء کی امامت فرمائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمام انبیاء کے امام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ مقصد تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرنا، پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کرانا، اور پھر وہاں امامت کے مصلی پہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ تمام انبیاء حضور کے مقتدی ہیں اور تمام انبیاء کے امام رحمت للعالمین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو یہاں پر بتانا مقصود تھا۔ تو یہ مسجد حرام جو مسجد اقصیٰ ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے جو ہے اس روئے زمین پر دوسری مسجد، اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی مسجد ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نماز فرض کی مسلمانوں پر تو مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ قبلہ اول بنایا گیا، یہیں سفر کر کے جو ہے وہ مسلمان نماز پڑھا کرتے، یہاں کا رک کر کے جو ہے وہ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ آج بھی مسلمانوں کے لیے حرم کی جگہ رکھتی ہے، یعنی کہ تعظیم کی جگہ رکھتی ہے۔